بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 14 پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات میں بتانا پسند کروں گا کہ اسٹوڈینٹس یہ سمجھتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پریزنٹ کو ظاہر کرتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ٹینسز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹینسز ہیں کیا. اور ایک جو المیہ ہمارے یہاں کے تعلیمی نظام کا ہے کہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں جو جملے ختم ہوتے ہیں، جس چیز پہ ختم ہو رہے ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹینسز کیا ہیں. یہ چیز انتہائی غلط ہے. مثال کے طور پہ اسٹوڈینٹس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تا ہے، تی ہے یا تے ہے پہ جو جملہ ختم ہوتا ہے اردو کا، وہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس سے تعلق رکھتا ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ انگریزی ایک الگ زبان ہے اور اردو ایک الگ زبان ہے. انگریزی یعنی کہ اردو کی بنیاد پر انگریزی کو مکمل طور پہ سمجھا نہیں جا سکتا. یہ تا ہے، تی ہے اور تے ہے کا جو طریقہ کار ہے، یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی گھٹیا قسم کا طریقہ ہے. جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یا جو ٹیچرز اس کو سکھاتے ہیں یا جو اسٹوڈینٹس اس طریقے کو فالو کرتے ہیں، وہ ایک حد تک ان کے جملے صحیح ہو سکتے ہیں، ایک حد تک ان کی جو انگلش ہے وہ صحیح ہوگی پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کے حساب سے. لیکن جب وہ آگے بڑھیں گے، جب وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کریں گے، جب وہ کنڈیشنل سینٹینسز کریں گے جس کے اندر پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس آتا ہے، تو ان کے جملے وہ لازمی طور پر غلط ہوں گے. تو برائے مہربانی اردو سے انگریزی ٹرانسلیشن نہ کیا کریں، انگریزی کو انگریزی کے اندر ہی سمجھنے کی کوشش کریں. پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ مختلف اوقات کو ظاہر کرتا ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا مختلف استعمال ہے. کسی بھی ٹینس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا استعمال سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ ماضی کو بھی ظاہر کرتا ہے بعض اوقات، اور پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو مستقبل کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو پریزنٹ ٹائم کو بھی ظاہر کرتا ہے. آج ہم جو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا استعمال سیکھ رہے ہیں اس یونٹ 14 کے اندر، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا ہم استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں عام روٹین بتانے کے لیے، یعنی کہ ڈیلی لائف ایکشن اور ہیبیچول ایکشن، یعنی کہ جو ہماری عادتیں ہیں، جو ہمارے عام روٹین ہیں، جو کام ہم عام طور پہ کرتے ہیں، وہ بتانے کے لیے ہم پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ جب کبھی بھی آپ اپنی ڈیلی لائف ایکشن یا اپنا ہیبیچول ایکشن آپ بتانا چاہیں گے تو آپ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کریں گے. آبزرو کیجئے سینٹینس نمبر 1 کو، آئی ویک اپ ایٹ 7 in the morning، یعنی کہ میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں. اس جملے میں کہ میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں، یہ جملہ آپ کی روزمرہ زندگی سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ ڈیلی لائف ایکشن سے تعلق رکھتا ہے. تو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ڈیلی لائف ایکشن بھی ظاہر کرتا ہے. اور دوسرا جملہ دیکھیے، آئی وزٹ مائی انکل ٹوائس اے ویک، میں اپنے انکل سے جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ ملتا ہوں. یہ جملہ جو ہے وہ ڈیلی لائف ایکشن نہیں ہے، یہ ہر روز نہیں ملتے. آپ ہفتے میں کتنی دفعہ ملتے ہیں؟ 2 دفعہ. تو یہ جملہ جو ہے وہ ہیبیچول ایکشن کہلایا. تو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ ڈیلی لائف ایکشن بھی ظاہر کرتا ہے اور پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ ہیبیچول ایکشن بھی ظاہر کرتا ہے. اب ان دونوں جملوں میں آپ یہ دیکھیے کہ آئی ویک اپ ایٹ 7 in the morning، میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں، اور آئی وزٹ مائی انکل ٹوائس اے ویک، میں اپنے انکل سے ہفتے میں 2 دفعہ ملتا ہوں. یہ دونوں کے دونوں جو جملے ہیں یہ کوئی ٹائم، کوئی وقت ظاہر نہیں کر رہے. جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں اپنے انکل سے ہفتے میں 2 دفعہ ملتا ہوں یا میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں، تو آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کل کی بات کر رہے ہیں، یا کیا آپ آج کی بات کر رہے ہیں، یا آپ آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ نہ تو کل کی بات کر رہے ہیں. جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں، تو آپ نہ تو کل کی بات کر رہے ہیں، آپ نہ آج کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی آپ آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ ہر وقت کی بات کر رہے ہیں. کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی عادت ہے، آپ آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کل کی بات نہیں کر رہے، اور آپ نہ آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جملے کے اندر ہر وقت کی بات کر رہے ہیں. کہ یہ بات یعنی کہ آئی ویک اپ ایٹ 7 in the morning، یعنی کہ میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں، یہ بات ماضی میں بھی ایسی تھی، حال میں بھی ایسی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ایسی ہی رہے گی. تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان دونوں جملوں کے اندر پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا تعلق کسی بھی وقت سے نہیں ہے. یعنی کہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کوئی بھی وقت ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ اصل میں وہ تمام اوقات کو ظاہر کر رہا ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سب کو. اب ہم نظر ڈالتے ہیں اسٹرکچر پر. تو آج ہم صرف پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا افرمیٹو اسٹرکچر سیکھیں گے. تو افرمیٹو اسٹرکچر یعنی کہ جو جملے ہاں میں ہوتے ہیں، یعنی کہ پازیٹیو جو جملے ہوتے ہیں، تو سبجیکٹ پلس وربس فرسٹ فارم اینڈ دین آبجیکٹ، یعنی کہ پہلے سبجیکٹ ہے، پھر ورب کی فرسٹ فارم آئے گی، اس کے بعد آبجیکٹ.
یہ بات بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے یہ آپ کو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس یا کوئی بھی ٹینس نہیں سمجھا سکتا، یہ آپ کو صرف جملہ بنانے میں مدد دیتا ہے. کسی بھی ٹینس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کو جملہ بنانے میں مدد دے گا، اس کا استعمال آپ کو سمجھنے کے لیے اس ٹینس کو سمجھنا پڑے گا. تو یہاں پر ابھی ہم اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں. ایک نوٹ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایڈ ایس اور یس ود وربس فرسٹ فارم ان کیس آف تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی سبجیکٹ کی جگہ پر اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو آپ کو لازمی طور پر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس ایڈ کرنا پڑے گا. یہ رول صرف اور صرف تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہے. آپ اس سے پچھلے یونٹ کے اندر جو پچھلے یونٹس آپ کر چکے ہیں اس کے اندر آپ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن جو ہے باقاعدہ کر چکے ہیں، اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ تھرڈ پرسن سنگولر کیا ہے. تو تھرڈ پرسن سنگولر اگر سبجیکٹ کی جگہ پر ہو تو ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس اور ای ایس ایڈ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور سا پرسن ہو یعنی فرسٹ پرسن ہو یا سیکنڈ پرسن ہو اور یہاں تک کہ اگر تھرڈ پرسن پلورل بھی ہو تو آپ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایس اور ایس کا اضافہ صرف اور صرف تھرڈ پرسن سنگولر کی صورت میں ہی ہوگا. یہ دو جملے ہم آبزرو کرتے ہیں. آئی ایٹ 2 eggs every day. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایٹ 2 eggs every day کے اندر ہم نے ایٹ کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ آئی جو ہے وہ فرسٹ پرسن سنگولر ہے. لیکن جو سینٹینس بی ہے یعنی کہ اس میں دیکھیں آپ ہی ایٹس 2 eggs every day، تو یہاں پر آپ کے پاس تھرڈ پرسن سنگولر، سبجیکٹ کیا ہے ہی، تو ہی ایٹس 2 eggs every day. یہاں پر آپ نے ایٹ کے ساتھ کیا اضافہ کیا ہے، ایس کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس تھرڈ پرسن سنگولر ہوگا تو آپ کو لازمی طور پر ورب کے ساتھ ایس ایس کا اضافہ کرنا پڑے گا. اب سوال یہاں پر یہ ابھرتا ہے کہ بھائی کہاں پہ کس ورب کے ساتھ ایس لگائیں اور کس ورب کے ساتھ ای ایس لگائیں. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جب آپ کے پاس سبجیکٹ میں پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کے اندر جب سبجیکٹ کی جگہ پر آپ کے پاس تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو آپ کو ایس اور ای ایس ایڈ کرنا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کہاں پر ایس لگائیں اور کہاں پر ای ایس. عام جو رول ہے وہ کیا ہے کہ آپ عام طور پہ جو رول ہے، جو عام قاعدہ ہے وہ یہ کہ آپ ورب کے ساتھ ایس لگائیں اگر آپ کے پاس سبجیکٹ پہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے. مثال کے طور پہ ہی ڈرنکس 2 cups of coffee every day، تو ہی تھرڈ پرسن سنگولر ہے اور ڈرنک کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا ایس. یعنی عام جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ آپ ایس کا اضافہ کر دیں ورب کے ساتھ. لیکن اگر کوئی ورب ختم ہوتا ہے، اس کا اختتام کس پہ ہوتا ہے، ایس ایچ، سی ایچ، ایس، او یا ایکس پر، تو آپ ایس کا اضافہ نہیں کریں گے بلکہ آپ ای ایس کا اضافہ کریں گے. مثال کے طور پر ٹیچ، ہی ٹیچز، تو ہی ٹیچ نہیں ہوگا، ہی ٹیچز ہوگا. آپ یہاں پر ایس نہیں لگا سکتے، آپ کو یہاں پہ لازمی طور پر ای ایس لگانا پڑے گا. وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ٹیچ ہے ورب یہ سی ایچ پہ ختم ہو رہا ہے، اور قواعد اور قاعدے کے طور پر قاعدے کو فالو کرتے ہوئے جو ورب سی ایچ پہ ختم ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو آپ سی ایچ کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے. یعنی کہ ایسے ورب کے ساتھ جو سی ایچ پہ ختم ہوتا ہے آپ اس کے آگے ای ایس لگائیں گے، اس کے آگے آپ ایس نہیں لگائیں گے. کچھ وربس ایسے ہوتے ہیں جو کہ وائی پر ختم ہوتے ہیں، تو ان کا ایک الگ قاعدہ ہے. ہم اس قاعدے کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ورب واؤل پلس وائی پہ ختم ہو، آپ کو پتا ہے واؤل کیا ہوتا ہے، تو اگر کوئی ورب ایسا ہے جو واؤل پلس وائی پہ ختم ہوتا ہے، مثال کے طور پر پلے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلے جو ہے وہ واؤل پلس وائی پہ ختم ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم صرف اور صرف ایس کا اضافہ کریں گے کہ اگر کوئی ورب واؤل پلس وائی پہ ختم ہوگا، مثال کے طور پہ پلے، تو ہی پلیز. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پلے کے آگے صرف ایس کا اضافہ کیا ہے، ہم نے ای ایس نہیں لگایا. اور اگر کوئی ورب کانسوننٹ پلس وائی پر ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ فلائی، تو اب آپ کیا کریں گے کہ فلائی وائی کو آئی میں چینج کر دیں گے اور اس کے بعد ای ایس لگائیں گے. مثال کے طور پہ ہی فلائز ا کائٹ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلائی جو ہے وہ وائی پہ ختم ہو رہا تھا اور وائی سے پہلے ایل ہے جو کہ ایک کانسوننٹ ہے، تو آپ نے وائی کو کس میں چینج کر دیا، آئی کے اندر، اس کے بعد آپ نے کیا اضافہ کیا، ای ایس. یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایس اور ای ایس کا اضافہ صرف اور صرف تھرڈ پرسن سنگولرز کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا.